أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب المقام المحمود، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا صاحب الحوض المورود. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور العينين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، عرب میں ایک میلہ لگتا تھا، اس کا عکاز کہتے ہیں. یہاں آج ڈاکو مال لوٹتے ہیں، عزت لوٹتے ہیں، لیکن اس وقت کے ڈاکو مال بھی لے جاتے اور بچے بھی لے جاتے. بڑا ہو چھوٹا ہو، جس کا داغ چلتا، کیونکہ پوری دنیا میں منڈیاں لگتی تھیں عورتوں کی، بچوں کی، غلاموں کی. ایک بچہ وہاں سے ایک اغوا ہوا، چلتے چلتے وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. یہ نبی کریم علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ، کل مومنوں کی ماں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. سرکار ہر ایک کے ساتھ ہی محبت کرنے ہیں تو ساری کائنات کے لیے رحمت. کیا عالم ہوگا اس کا جس بچے کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی پناہ میں لیا ہوگا. چلتے چلتے مکہ مکرمہ میں ایک آیا تاجر، اس نے دیکھا تو کہتا یہ بچہ تو وہی ہے جو عکاز کے میلے میں ہوا تھا. تو یہ جب واپس پہنچا نا،
اس بچے کے باپ کو کہا گیا میں نے تیرے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور ہے اس ذات کے پاس کہ اگر تم اس کے پاس جاؤ اور کچھ پیسے بھی لے جاؤ اور ان کو کہو کہ یہ ہمیں بچہ واپس کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ بچہ قیمت لے کر تو وہ بچہ دے سکتا ہے آپ کو۔ والد نے اپنے بھائی سے بات کی، یہ دونوں بھائی بات میں آپس میں باتیں کرنے لگے جی جانا ہے، پیسے ہونے چاہیے، تو کچھ محنت کرتے ہیں، ڈبل محنت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ پیسے جو ان کی سوچ کے مطابق تھے کہ یہ اتنے بات بن جائے گی، تو اب وہ وہاں سے مکہ مکرمہ آئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بارے میں پوچھا، تو انہیں پتا وہاں ہیں، پہنچ گئے۔ جی سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک بچہ ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ اس کا چچا ہے، تو ہم تو کتنے سال ہو گئے ہیں یہ پریشان ہیں کہ میرے بچہ کہاں چلا گیا، تو ہم نے بڑی محنت کی ہے، یہ کچھ پیسے ہیں یہ آپ لے لیجئے تو ہمیں وہ بچہ عطا فرما دیجیے۔ اس نے تو سوچا تھا نا اپنی عقل کے مطابق، اور یہ جواب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا تھا، تو آپ نے فرمایا اگر وہ بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بغیر پیسوں کے ہی لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر میں وہ آ جائے گا، کام کے لیے گیا ہے، وہ آ جائے گا۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا بچہ، اس وقت وہ جوان ہوا ہے۔ جب وہ بچہ آیا نا تو باپ کو دیکھا، چچا کو دیکھا، خوب رویا۔ وہ بھی پنجابی کے پڑاس چنگی انہوں نے کڈی۔ اب کہ چل بیٹا تیرے مالک نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ تو آپ چلو۔ تو اس نے سرکار کو دیکھا، پھر باپ کو کہا ابا تو مجھے لینے کے لیے آیا ہے، میں تو نہیں جاتا۔ بیٹا میں نے بڑی محنت کی ہے، تیرے چاچو نے بڑی محنت کی ہے، ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں، یہ تیرے مالک کی مہربانی ہے کہ تم نے لیا نہیں۔ میں چاچا اب خود ہی سوچ، میں ایک غلام، تو انہوں نے پیسے نہیں لینے گوارا کیے، اور وہ سوچو کہ انہوں نے میرے ساتھ کتنی محبت کی ہوگی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت بھی اپنے انداز میں کہتے ہیں نا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے تیرے دیکھ کے تلوا تیرا۔ یا رسول اللہ میں نے نہیں جانا، اور ابا میں نے نہیں جانا۔ اب چچو تو بات کرنا ہے میرے ابو سے، میں نے نہیں جانا۔ اب باپ رو رہا ہے، رو کے پھر ہنسا ہے، پھر رویا ہے۔ سرکار میں کیا بات ہے، ہنستے بھی ہو روتے بھی ہو؟ عرض کی کہ جناب ہم تو پہلی مرتبہ آئے ہیں، آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو اس لیے رہا ہوں کہ اتنی محنت کی ہے میں نے، میرے بھائی نے پیسے اکٹھے کیے ہیں، جس بیٹے کے لیے ہم نے دور دراز کا سفر کیا ہے، آج وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ ہنس رہا ہوں اس لیے
کہ وہ میرا بیٹا میرے ساتھ اس لیے نہیں جانے کے لیے تیار کہ آپ جیسا آقا ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس جواب سے بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ سرکار آ گئے کعبہ شریف، فرمایا دیکھو کہ یہ بیٹا آج کے بعد کوئی اس کو زید بن حارثہ نہ کہے، ان کا نام تھا زید، اور یہ فقط قرآن مجید میں ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے صحابہ کرام میں سے کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک لیا ہے۔ ہاں ان کی شانیں بیان ہیں بہت سارے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کی شانیں، حضرت علی، ان کی شانیں بہت ہیں، لیکن نام لے کر جس کا نام اللہ نے فرمایا وہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلام علیکم، خیال کرنا آج کے بعد اس کو کوئی زید بن حارثہ نہ کہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر سلسلہ چلتا رہا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا زید اب تیری شادی کریں، جناب جیسے آپ کی مرضی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سی جس کا پہلے نام تھا برا، پھر اس کا نام ہوا زینب، اس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ جاؤ جا کے کہو اللہ اکبر کہ ہم نے تیرا نکاح اس کے ساتھ طے کرنا ہے۔ اب اس نے کہا کہ لو میں تو خاندان میں اونچی حیثیت رکھتی ہوں اور یہ غلام میرے ساتھ، میرے لیے غلام ہی رہ گیا تھا۔ اب یہ انہوں نے سلسلہ معاملہ کیا نا، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن مجید کی آیت پاک نازل فرمائی کہ محبوب آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کے لیے یہ معاملہ کیا تھا، تو اب لوگ یہ تم کیا کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے۔ پھر وہ یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم، وہ یہ سلسلہ شادی ہو گئی، لیکن ان کا معاملہ ٹھیک نہ ہوا۔ بڑے چونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی سمجھتی تھیں اور دوسری تلخ باتیں کرتی تھیں، تو حضرت زید عرض کرتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جلدی نہ کر، انتظار کر۔ پھر ہوا کیا کہ آخر طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی نا تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے۔ لفظ نہیں ہے، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے۔ یہ واحد وہ خاتون ہیں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نکاح میں آئیں تو ایسے کہ اللہ نے نکاح کر دیا پہلے۔ خیر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا نا تو یہ یہودیوں نے بڑا شور مچایا، وہ دیکھو پہلے اپنا بیٹا بنایا، اب اسی بیوی سے کیا نام اس کا عدت کے بعد یہ کیا نکاح ہو گیا، یہ کیا معاملہ کیا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن مجید کی یہ آیت پاک نازل فرمائی، وہ میں جس کو خطبے میں پڑھ چکا ہوں، سنیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا ارشاد فرما رہا ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹا یہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ یہ بچپن میں ہی ہو گئی۔ چلو میں بات یہ سنا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا ابراہیم، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں حضرت ملک الموت حاضر ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل والا ان میں سے ایک مانگتا ہے، چاہے تو ابراہیم دے دو چاہے تو حسین دے دو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل مبارک میں خیال آیا ہوگا کہ اگر میں حسین دیتا ہوں تو حسین کے دینے سے مجھے بھی تکلیف ہوگی اور میری بیٹی کو بھی زیادہ تکلیف ہوگی، تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو پھر آپ نے سوچا کہ اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں مجھے تکلیف تو ہوگی، لیکن میری بیٹی کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جس طرح اس کے اپنے بیٹے جانے سے ہوگی۔ تو پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل والا ہمیں اس آزمائش سے بچائے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، ان کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرا یہ بیٹا زندہ رہتا تو اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا فرما دیتا۔ تو اگر ابراہیم وہ نبی نہیں بن سکے تو آج کانا دجال کہے، یہ مرزئی کہے کہ میں نبی بن کے آیا تو پھر لعنت دے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل والا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی بچائی نہیں، بلکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی کہے کہ میں تب مانوں گا کہ تم آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤ یا تم فلاں کام کرو، تو جو اس سے یہ کیا نام اس کا کہے گا کہ نہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو قرآن مجید پر یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل کا ارشاد فرمایا۔ اب سنیے وہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کہ وہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا دل پر رحم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن وہ تو اللہ کا رسول ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو امت پر بہت پیارا کرتا ہے، بہت سے پیار کرتا ہے، بہت بڑا مہربان ہوتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صرف رسول ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے
کہ میں نے اپنے محبوب کو سارے نبیوں کے بعد بھیجا ہے اور آخری رسول بنا کے بھیجا ہے، اب کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اب سنیے ذرا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا اختتام فرمانے والا بنا کے بھیجا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ شریف، اس کی ابتدائی آیات، پہلی آیت وہ کیا ہے؟ یہ وہ پیاری پیاری آیت ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، یہ کیا نام اس کا، یہ ایک جملہ ہے، بلکہ حرف الف لام، الف یہ الگ حرف ہے، آگے لام الگ ہے اور آگے میم الگ ہے، اور یہ اس کا مطلب معنی اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے مصطفیٰ علیہ السلام، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ بلند رتبے والی کتاب ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور امت، یہ متقی لوگ ہیں کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جل ارشاد فرما ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ متقی وہ لوگ ہیں جن کا غیب پر ایمان ہے۔ میں یہاں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں ضروری، ذرا اس غیب سے مراد کیا ہے؟ عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب عطا فرمایا ہے، اس لیے جس کا ان پر ایمان ہو، بھائی وہ تو ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہمارا غیب پر ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ دو فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے دیکھے، آپ میں سے کسی نے دیکھے؟ یہ ہیں غیب۔ عذاب قبر آپ لوگوں نے دیکھا ہے لیکن ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو ہم نے کبھی دیکھا ہے؟ فرشتے ہم نے دیکھے ہیں، پھر ہم نے دیکھے ہیں کہ حوریں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک بات کھول کے بیان کی، لیکن کیا ہمیں یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو ہم کس طرف چلے ہوئے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سود خور، توجہ کی ہے، سود خور اس کا انجام کیا ہے؟ قرآن مجید میرے سامنے ہے، ممبر رسول کی جگہ بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ سنیے گا ذرا کہ سود لکھنے والا، لینے والا، دینے والا، اس کا گواہ بننے والا، یہ سارے مجرم ہیں، سارے جنمی، ان کو عذاب ہوگا۔ پھر کیا کروں میں؟ کیا الفاظ کہوں؟ اللہ اکبر۔ اپنی ماں سے 70 بار زنا کرنا اس سے برا ہے۔ سود ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہماری دنیا، ہماری گورنمنٹ پہلی جو جا چکی ہیں،
یہ کیا کرتی رہی ہیں؟ ہمیں پھنسایا ہوا اس معاملے میں. ہم کاروبار نہیں کر سکتے بینکوں کے ساتھ کہ ہر سارا معاملہ ہی سود سود سود. بولے بہنے نے انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. خیر، پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. سنیے گا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ متقی وہ ہیں جن کا غیب پر ایمان ہے. جن نہیں ایمان پھر جو دل کردہ کری جاؤ. اگر غیب پر ایمان ہے تو پھر بھائی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا، تیسری بات کوئی نہیں ہے. خیر آگے سنیے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہوا ہے ان میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. آج کل تو ہمارے پیران عظام ماشاء اللہ حالات یہی ہیں کہ پتر آئے ہیں تو کی لے کے آئے ہیں، ہن چلے ہیں تو مینوں کی دے کے چلے ہیں. ہے بلکہ ایک پیر صاحب کے بارے میں محفل میں تھا تو وہ کچھ کرے تو وہ ایک جو بھی جناب آتا، کوئی نعت خواں آتا، کوئی بیان کے لیے آتا، کوئی قاری آتا، تو اس کو جو پیسے ہوتے نا تو وہ کیا ہوتا، وہ پیر صاحب نے بندے رکھے ہوئے ہیں وہی نہ چل وہی اپنے سیڈ تے بڑے بڑے نوٹ تھلے تو جان لگیاں کو 2-4 پہنوں دیتے بچوں، بس کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. ایک صاحب وہ لمبے قد کے ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے بھی کندھے لمبے قد کے ہیں، نعت خان ہیں. تو ان کی باری آئی تو وہ کھڑے کھڑے ویکھو جی سنو، تواڈے چ تانوں کوئی ایسا ہے جڑا کہندا کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ نہیں کھاندے؟ آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو سرکار کہے کہ میں سرکار کا نہیں کھاتا؟ میں تو کھاتا ہوں بھائی، تو بلکہ بچپن تو لے کے ہن تک سرکار دا صدقہ ہی کھادا ہے. لیکن وہ کیا بات کی اس نے، کہنے لگا جی ویکھو اسی سارے کھانے سرکار دا صدقہ، پر پیر صاحب ساڈا صدقہ کھانا کھا رہا ہے. تو یہ حالات ہے بھائی. اللہ اکبر. تو میرے بھائی ولیوں کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرے وہ اللہ کا ولی ہوا تو ہوتا ہے. اب سنیے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آگے، تیسری آیت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور وہی متقی ہیں جو ایمان رکھتی ہیں اس بات پر کہ جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے نازل فرمایا، اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ کہہ دیتا کہ جو میں آپ کے بعد جو آئے گا اس پر بھی ایمان ہے. تو پتہ یہ چلا یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اب اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور آج کوئی ختم نبوت کا نام لیتا ہے تو ہم آگے جہاں ہمارے حافظ سعد صاحب گئے ہیں وہاں بھیج دیا جاتا ہے اسے. امریکی جن کے بارے میں کہا تھا کہ ہم نہیں دیں گے ان کو اڈے نہیں دیں گے، اب اسلام آباد میں کیا ہوا، لاہور میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا ہے، کتنے 100 کمرے ہوٹلوں پہ بک ہیں اور وہ صرف ان امریکیوں کے لیے نہیں ہے. تو ہمارا حافظ سعد وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کرتا ہے اور اس کا ماٹو کیا ہے؟
آپ کو نہیں پتا؟ تاجدار ختم نبوت، ایسے نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے سکتا۔ ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بہت ساری حدیثیں اور آیتیں پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو میرا پیارا عمر تھا۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فرمائیے کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں آپ کی امت میں سے کسی کی نیکیاں بھی ان کی تعداد کے برابر ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد میں ہاں وہ میرا پیارا عمر ہے جس کی نیکیوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اہل بیت کے گھر سے یہ آواز آئی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ان عمر سراج اہل الجنہ، میرا عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ وہ تو نبی نہ بن سکے، اور آج کانا دجال یہ مرزئی کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، اللہ کی قسم بہت جھوٹا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں اور اس کا ساتھ دینے والوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، چند دن کی ہے۔ پتہ نہیں میں نے یہاں سے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا، پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی آخرت نہ خراب کرو۔ اور میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، اور میں غالباً تیسری مرتبہ اس ممبر رسول پہ بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ سیدھی سی بات یہ ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انہاں نے وخائی ہور ماری ہور، سمجھ گئے؟ دکھائی کیا کہ چینی 45 سے 115 چلی ہو گئی، جو 1.5 گھی تھا وہ تقریباً 350 پہ چلا گیا۔ یہ ہمیں دکھایا گیا ہے، جو 30 روپے کا آٹا تھا وہ 70 سے اوپر چلا گیا ہے، یہ ہمیں دکھایا ہے۔ اور مارا کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کے ڈاکو ان کو اوپر بٹھایا گیا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام سے دشمن جو ہیں ان کو اوپر بٹھایا گیا ہے۔ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا۔ تو یا اللہ ہمیں اس ظالم حکومت سے بتا دے، مولا ان کا بیڑا ہی فرما دے، بیڑا ہی غرق فرما دے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام وہ تو جیلوں میں ہیں، اور یہ یہودی اور وہ عیسائی، بلکہ وہ خاتون جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کی بیعت بھی کی تھی، قرآن پاک کی بیعت بھی کی تھی، آج وہ دوسری ملکوں میں ہیں، اور یہی قوم حکومت بھیجی انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بیٹے، خیال کر، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خیال کر، کوئی ان میں سے بچانے والا نہیں ہے، نہ نواز شریف، نہ زرداری، نہ فلانا، کوئی نہیں ہے۔ ہاں قبر میں آنے والا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات آنے والی ہے۔ اب بھی آپ کہیں کہ نام سانو پتہ نہیں سی، پھر پتہ نہیں کیوں ہوگا، سانو پتہ ہوتا۔ جو اگر یہی حالات رہے، جس نے توبہ کر لی تو اور معاملات ہیں، وگرنہ یہی حالات رہے تو جو اس الیکشن میں ان لوگوں کو ساتھ دے گا، وہ ووٹ دے گا، وہ میں آج کل نا ایک لفظ وہ اکثر سنتا ہوں،
پھڑے جان گے، سب پھڑے جان گے، سب پھڑے جان گے، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں کوئی ایسا آدمی آئے، ایسا جو قرآن مجید کو سامنے لے کے آیا ہو، مصطفیٰ علیہ السلام کے اس کو لے کے آیا ہو، وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ووٹ دینا یہ حرام ہے، غلط ہے، نہ یہ نہیں ہے۔ ہاں ایسے لوگوں کو ووٹ دینا، دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے قربان کروا لیے، کیا مانگا تھا یزید نے؟ بس ایک ہاتھ مانگا تھا نا، ایک ووٹ ہی تو مانگا تھا۔ ہم بڑے نا آقا حسین کے نام کی بسملے بھی کرتے ہیں، محفلیں بھی کرتے ہیں، اور آقا حسین کے سبق کو ہم بھول رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کے ساتھ محبت کرنے والوں، خیال کرو، خیال کرو، خیال کرو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کے ساتھ غداری کرنے والوں، آپ لوگ پھڑے جاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی کرنے والوں، اور جو تمہارے ساتھ دے گا وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر حق کا، ان کی رحمت کی نظر کا وہ حقدار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مجھے اور آپ حضرات کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کرام ہوں، اہل بیت کرام ہوں، سارے ہمارے سر کا تاج ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے ساتھ وہ جو خاک ہے نا، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔